میرا ٹاپک ہے وہ ہے کلام. آج کا میرا ٹاپک ہے وہ دعا اور کلام ہے. کہ ہم کلام کو جب پڑھتے ہیں اور دعا بھی ہم کرتے ہیں اور کلام کو نہیں پڑھتے ہیں. تو آج کے وقت میں کتنی جانیں شکرداری کرتی ہیں خدا کے حضور کہ جب دعا کرتی ہیں. بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ کیا کرتے ہیں, گلہ شکوہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ کہ میں اتنی دیر گھنٹہ دعا کرتی ہوں, میں روزے رکھتی ہوں. تو آج دیکھیں گے کہ ایک نئی چیز ہم سیکھیں گے, میں اور آپ نئی چیز سیکھیں گے. جب اس کلام کو میں تیار کر رہا تھا تو میں نے کافی ٹاپک کو ساتھ نکال کے رکھا اور خدا کے انہوں نے بولا کہ دعا کے اوپر دینا چاہیے کہ دعا کیسی طاقت ہے. دعا ایک پاور ہے, ایک قوت بخشنے والی خدا ہے. دعا سے کیا کرتے ہیں, آپ کی زندگی چینج ہوتی ہے, آپ دوسروں کی زندگی چینج کرتے ہو, آپ دوسرے کیا کرتے ہو, دوسروں کے کاموں کو بحال کر دیتے ہو. اب یہ نہیں کہ ایک شخص آپ کے لیے دعا کہہ رہا اور آپ سو رہے ہیں, خدا کے خادم آپ کے لیے دعا کہہ رہے ہیں اور آپ سو رہے ہیں. اس کے پیچھے کلیسیا بھی دعا کرنی چاہیے. اگر میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں ڈیفینیٹلی آپ میرے لیے دعا کرو. اگر میں کسی کے لیے دعا کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے میرے لیے دعا کریں گے. تو وہاں آج مل کے سیکھیں گے. فلیپین کے نام خط ہیں نئے عہد نامے کے اندر, فلیپین کے نام خط اس کے 4 باب اس کی 6 ہے. کلام کے اندر لکھا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعائیں منتوں کے وسیلے سے شکرداری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے ہم سب کے لیے خدا برکت کا وسیلہ ٹھہرے. آمین ہلیلویا. میرے عزیزو, خدا کا بندہ پولس رسول فلیپین کے نام خط لکھتے ہیں, اس کے 4 باب کی 6 میں لکھا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست سے منتوں کے وسیلے سے شکرداری کے حضور خدا کے سامنے پیش ہونے چاہیے. آج یہ درخواستیں میں چاہتے ہم جب کرتے ہیں میرے عزیزو تو ہم کیا شکرداری کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے میرے عزیزو خدا سے گلہ کرتے ہیں کہ اے خدا میں تیری فکر تو کرتی ہوں, تو میری فکر کرتا ہے, اور جب میں تیرے درخواستیں رکھتی ہوں تو میری درخواستوں کو قبول نہیں کرتا. اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی درخواستیں میں جاتے ہیں خدا کے حضور کیسے پہنچتی ہیں. یہ کوئی آدمی نہیں لے کے جاتا یا کسی آدمی کے آپ رکھ دو آگے, جیسے میں نے آج پیپر پہ لکھ کے رکھا کلام کے میں نے رکھا ہے, ایسے ہی کوئی آدمی آپ کے سامنے پیپر لکھ کے رکھ سکتا ہے کہ آپ کی درخواستیں جا رہی ہیں. وہ آپ کی منے جاتے ہیں, آپ کی درخواستیں جب خدا کی سوری میں ٹھہرتے ہیں تو پاک روح کیا کرتا ہے آپ کی ساری درخواستوں کو منے جاتے ہوئے کہتے ہیں وہ کچھ روحانی پیالے کے اندر رکھتا ہے جہاں آپ کی منے جاتے درخواستیں جاتی ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ میری دعا کے ساتھ شکرداری میں کہہ رہی یا نہیں کہہ رہی. ہم درخواستیں تو رکھتے ہیں, منتیں تو مانگ رکھتے ہیں, مگر شکرداری نہیں کرتے. آج کے دور میں دیکھیں جیسا وقت پوری دنیا کے اندر ٹھایا ہوا ہے, پوری دنیا کے اندر کیا ہے, ایک غربت سی ہے, ایک کال آ گیا نا, بیماری آ رہی, رنگ برنگی بیماری آ رہی ہے, زلزلے آ رہے ہیں, طوفان آ رہے ہیں کہ لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں بیماری سے ڈرتے نہیں, ڈرتے ہیں طوفانوں سے ڈر رہے ہیں, مگر اس خدا کیا کہ نہیں جھکتے, ہم دعا نہیں کرتے, ہم خدا کی شکرداری نہیں کرتے. کیا بات تیرا شکر ادا کرتے ہوا کہ جب کا لاک ڈاؤن لگا تو نے اپنی پناہ میں رکھے, تو نے زندگی بچا رکھی, تو نے میرے باپ دادا کی نگاہ پانی کی, تو نے میرے بزرگوں کی, میرے ماں باپ کی نگاہ پانی کی, تو نے میری حفاظت کی. الٹا ہم خدا سے گلہ شکر کرتے ہیں کہ اے بات تجھے دعا کرتی ہوں کہ تم مجھے جاب نہیں دے رہا, مجھے رزق پانی نہیں دے رہا. آج ان لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ہم لوگ اتنے ناشکر ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کے اندر کسی کی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, انہیں کیا کہتے ہیں ہماری مدد نہ کرو. آپ اگر کسی کے ہیلپ پہ طور پر راشن پانی دے رہے ہیں کہ ویسے فزیکل طور پر ان کی مدد کی جا رہی, میڈیکل کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے, تو لوگ کیا ناشکر ہیں. اگر میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دعا کہہ رہے ہو تو خدا اس بات کی فکر کرتے ہیں. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا, انہوں نے گناہ کے عالم میں تھے, ان فکروں میں تھے کہ ہمارے بدن کے اوپر کیا کپڑے نہیں ہیں, مگر اس سے بڑھ کے کون کی فکر کر رہا تھا, خدا فکر کر رہا تھا. گناہ نے کیا کیا, انہیں ننگا کر دیا. وہ گناہ چھپ کے کیا کرتے, ایک درخت کے پیچھے چھپ کے تھے, مگر خدا کو ان کی پھر فکر تھی, کیونکہ ان کی فکر ٹینشن لینے والا کون تھا, جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا.
اگر ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں، اس بات میں پولس رسول کہتے ہیں اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا ہم کریں گے. تمہاری منتیں، تمہاری درخواستیں کیا ہونی چاہیے؟ شکرداری کے حصول ہونی چاہیے. شکرداری جو لفظ ہے، خدا کی شکرداری کرنا ایک بہت بڑا پاورفل لفظ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ شکرداری کرنی چاہیے. ہم ان لوگوں کی شکرداری کرتے ہیں جو ہمارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص ہمارا کام کرتے ہیں نا، ہم رات دن اس کی کیا کرتے ہیں؟ شکرداری کرتے ہیں. چاہے ہمارا کام ابھی شروع ہوا یا ابھی سٹارٹنگ ہوا کہ کام کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شکرداری کے بیج بونے شروع کر دیتے ہیں. ہم اس خدا کی بات کی شکرداری نہیں کرتے جس کے وسیلے سے خدا ہمارا کام کرے. جب ہماری منتیں، ہمارے چاہتے قبول ہونے شروع ہوتے ہیں میرے عزیزوں، ہم خدا سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر خدا بھی ہم سے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم فکر و پریشانی میں آ جاتے ہیں. آج پوری دنیا کے اوپر دیکھ لیں آپ جا کے، جن کے اوپر خدا کا فضل ہے نا، وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتے. ان کے گھرانوں کے لیے سب کچھ چل کے آتا ہے. رزق، پانی، روپے، پیسے کے لحاظ سے خدا نے پڑھ کے رہتا ہے، اور خدا نے اپنی پناہ میں رکھتا ہے. وقت کیا کہ ہماری درخواستوں کو، ہمارے چاہتوں کو خدا نے کیا؟ شکرداری کے حصول خدا کے ضرور پہنچ گئے. آپ لکھ کے رکھتے خدا کے آگے اس درخواستوں کو کوئی یاد نہیں بلکہ خدا کا روح لے کے جانے والا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی درخواستیں آپ کو پتہ ہے کہاں اکٹھی ہوتی ہیں؟ آپ جب درخواستوں کو دعاؤں کا دیتے ہو، ایک روحانی پیالہ ہے جو میں نے دیکھا، خدا نے مجھے دکھایا. اس روحانی پیالے کے اندر کیا کرتا ہے؟ آپ کی ساری درخواستوں کو خدا اکٹھے کرتا ہے. اس پیالے کے اندر خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کی درخواستوں کو اکٹھے کرتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اور ساری درخواستیں فرشتے آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ آگے لے کے جاتے ہیں. فلانے شخص خدا کی نیت کو بھی دیکھتا ہے کہ کسی نیت سے آپ دعا کرو، کسی نیت سے آپ نے درخواستیں رکھی. آپ ٹوٹے دل سے جائیں گے نا جاب ڈھونڈنے کے لیے، آپ اپنی سی وی جمع کرا دیں گے، تب ٹوٹے دل سے کہیں گے پتہ نہیں ملتے یا ملتے. جب ایمان رکھیں گے کہ میں نے یہاں جاب کرنی تو وہاں خدا آپ کو جاب دے گا. آپ ایمان رکھیں گے میں اس ملک میں جانا، خدا آپ کو لے کے جائے گا. آپ ایمان رکھیں گے یہ خدا میرا کام کرے، خدا کرے گا. جب آپ شکرداری کے ساتھ کام کرنے شروع کریں گے تو کہ خدا آپ کے سارے بگڑے کاموں کو سنوارنے کو رکھتا ہے. شکرداری کے وسیلے سے خدا جلالی کام کرتا ہے. آج رات اگر آپ شکرداری نہیں کرتے تو آج آپ شکرداری کرنے شروع کریں. دعا میں جب ٹھہرتے سب سے پہلے خدا کی شکرداری کرے کہ میں تیری شکر تیری اداری کرتا کہ تُو نے رات کے پہلے مہینے کا بانی کی، تو نے دن مہیا کیا. جتنی جانے رات کو سوتی صبح اٹھ نہیں پاتی، وہ صبح کا دن نہیں دیکھ پاتی. وہ تو ہم خدا کیا کرتے ہیں؟ گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں. میں نے کافی جانوں کے دیکھے کہ آج خدا کیا کہ وہ گلے کرتے ہیں. دعا کم کرتے ہیں، گلے ہم زیادہ کرتے ہیں. ارے کسی کو دعا کم کہے نا تو ہم ڈرتے کسی کو کہتے نہیں دعا کرو. اگر کوئی خبر ہوگی نا، ابھی خبر ایسی خبر ہوگی، کوئی نیوز ہوگی، نیوز ٹی وی میں دیکھ لیں گے، کیسی دیکھ لیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نیوز کی خبر ہم سنائیں گے انہیں کہ فلانے گھر میں یہ ہو گیا، اس گھر میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ نہیں. ہم یہ نہیں کریں گے اس کے لیے دعا کریں، چلو درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، خدا سے شکر ہے کرتے ہیں خدا نے زندگی دے، خدا میں دعاؤں کو سنتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شکرداری کو پیچھے کر دیتے ہیں، دعا کو پیچھے کر دیتے ہیں، منتوں کو پیچھے کرتے ہیں. ہم تو منت کرنا بھول گئے خدا کے آگے کہ ہم نے منت کیسے کرنی ہے. ہم تو خود خدا کے آگے کرتے ہیں، آکر کو بن کے جیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، خدا نے کام کرنا تو کرنا، نہیں کرنا کوئی مسئلہ، ہم دعا ہی نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر مصیبتیں تو ہم نے دعا کرنے چھوڑ دی ہیں. ہمیں کسی نے بولا کہ اپنا گھر چینج کر لو، اپنا شہر چینج کر لو، اپنی جاب سے چینج کر لو، آپ کی چیزیں سے خطرناک ہیں. کیا جاب چینج کرنے سے، شہر چینج کرنے سے مصیبتیں پریشانی آپ کا پیچھے چھوڑ دیں گی، بیماری چھوڑ دیں گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا میرے عزیزوں جو آپ کو غلط مشورے دیتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے تو بیماریاں لانتیں صرف آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے میرے عزیزوں. ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا، اپنے آپ کو دعا کرنے کے طریقے کو چینج کرنا ہے. ہم نے جیلس پن کے تھرو نہیں دعا کرنی کہ آج مجھے ضرورت ہے میں 6 گھنٹے دعا کر لوں، جب ضرورت پوری ہو گئی ہے تو خدا کون ہے، میں کون. تو یہ 6 گھنٹے آپ دعا کریں تو سمجھے 6 سال آپ کے گھر میں مصیبتیں پریشانی بھی آنی ہے. جتنی گھنٹے آپ دعا کرو گے اتنی گھنٹے سمجھے خدا نے کو بڑھ کے تو پلیز اتنے زیادہ مصیبتیں آپ کے گھر میں بھی لے کے آنے والا ہے. دعا آپ کی مصیبتوں پریشانی کا روکتی ہے.
خدا آپ کے کیا کرتی نگاہ پانی کرتا. دعا جب کرتے ہیں اور دعا سے کے بندے میں بیڑی جوئے بیماری کر کو چھوڑ کے جاتے ہیں. اصل لوگ کہتے ہیں میری دعا کے اندر طاقت نہیں, لوگ میری بیماری نہیں جا رہی. تو آج ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی دعاؤں کے اندر طاقت ہے, آپ کے ہونٹوں کے اندر طاقت ہے ضرور. خدا کا بندہ یعقوب کہتے ہیں, یعقوب کے نام کھاتے ہیں. اگر بائبل آپ کے پاس ہے بائبل میں سب کھول سکتے ہیں. یعقوب کے نام کھاتے اس کا 5 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ پس تم, اس آیت کو آپ نے دھیان سے سننا کیا کہہ رہا خدا کا بندہ, کہ پس تم آپس میں ایک دوسرے کے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. راست بازی کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہلیلویا. اب خدا کا بندہ کہتا ہے کہ آپس میں کیا کرو, ایک دوسرے کے گناہوں کا اقرار کرو. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ فلانے دی بڈھی صحیح نہیں, انہا بندہ نہیں صحیح, انہا کاری زپانی نہیں صحیح. ہم ایب جو ہی کرتے ہیں کہ فلانے بندے کرونا ہو گیا, بیماری ہوگی, ٹینشن ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں دوسروں کی غلطی کرو کہ قرار کو اکٹھا کرو, دعا کرو. راست بازی کی دعا سے کہتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہ کون سے راست بازوں کی خدا نے بات کر دی ہے جو خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے. جب ابراہیم خدا آگیا کہ چکا, ابراہیم نے کہا کیا باپ یہاں سے 50 بھی نکلنا ہے. خدا نے کہا میں تو باہر نہیں کروں گا شہر کو. اس نے کہا 45 نکلنا ہے, کہتا پھر بھی نہیں کروں گا. 35 30 25 15 20 5 تک پہنچی. تو وہاں کتنے راستبان نکلے, کتنے نکلے وہاں راستبان؟ صرف 4 راستبان نکلے وہاں سے. کہاں 50 اور کہاں 5 اور کہاں 4 نکلے. اس زمین کے آج دنیا کے اندر کتنے راستبان دعا کرے میرے سیزوں. تو آج اس راست بازوں کی دعا سے کیا ہو رہا ہے, یہ مصیبت پریشانی کیا ہے کنٹرول میں رکھی ہے خدا نے. اگر اس وقت خدا ابراہیم کی دعا کو سن سے 5 لوگوں تک آ سکتا, تو آج 5 سے لوگ بڑھ کے زیادہ دعا کہہ رہے ہیں. آج آپ کے گھر کے اندر اگر 10 افراد اگر 5 لوگ دعا کرے, سمجھو آپ کا گھرانا 5 لوگوں کے مسئلے سے بچے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے ایشیا میں رہ رہی ہوں, آسٹریلیا میں رہ رہی ہوں, کینیڈا کے اندر رہ رہی ہوں, دنیا جس مرضی ملک میں چلے جائیں وہاں بھی آتے پریشانی, کوئی چیز آپ کے بچا دیتے کھوائے خدا کے. اور اس کا فضل, اس کا رحم کیا ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے, اپنی غلطی کو اقرار کرنا. بیماری آپ کو چھوڑ کے جائیں گی. یہ لانت اس لیے جو آپ کا پیچھا کرتے, جب دعا میں ٹھہرتے, دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں, تو آپ کے جسموں میں سے بیماری ختم ہو جاتی ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں میرے سیسوں, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. تو آخر کیا نہیں کہتا, وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ فرق نہیں پڑا, 1 مہینہ اور دوائی کھا لو, 2 مہینہ کھا لو, 3 مہینے. وہ آپ کے اندر کیا تو بیماری کیا کرتی ہے, اثرات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ لاکھوں کی ہزاروں کی دوائیں کھائیں, تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایمان سے زیادہ گھنٹہ کلام کو پڑھیں, ایمان سے زیادہ گھنٹہ دعا کریں, تو آپ کے جسم کے اندر نور ہوگا, خدا کی برکت ہوگی, خدا کا فضل ہوگا. خدا آپ کے اندر کیا کرے گا, آپ کی بیماری سے پاس کرے. آپ کپڑے دھوتے ہیں نا اپنے, جب کپڑے گندے ہوتے ہیں دھوتے ہیں نا, سرف ڈالتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, تو مشین میں ڈال کے کپڑے کو واش کرتے, ساری گندگی آپ کی نکل جاتی ہے, جو بھی جرمز ہوتے ہیں. ایسے جب آپ دعا کرتے ہیں اور کلام کے پتر آپ کے جسم کے اندر کمی کمزور ہوتی ہے نا, گندگی بیماری ہوتی ہے, واش ہونے شروع ہو جاتی ہے. خدا ہمارے بدن کیا کرتے ہیں, وہ ریچارج کرتے ہیں ہماری باڈی کو. جیسے ہم اپنے باڈی کو ریچارج کرنے کے لیے خوراک کھاتے ہیں, تو ہمیں روحانی خوراک کھانے کے لیے ہمیں کلام کو دعا میں ٹھہرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے خدا کے خادم جو بیٹھے, جو بڑے بڑے عظیم خادم ہیں, ان پہ جس میں کوئی بیماری نہیں ہے. ہماری یسوع مسیح کے بدن کے اوپر کوئی بیماری نہیں, تو وہاں پہ کیسی بیماری ٹھہرے جس کے ہم فالوور ہیں, جس کے پاک بدن خون میں شامل ہوتے ہیں, جس کے وسیلے سے ہم برکت لیتے ہیں, دعا کرتے ہیں. کوئی دوائی نہیں ہے, کوئی میڈیسن نہیں ہے, صرف دعا میں طاقت ہے. آپس میں کیا کرنا آج میرے عزیزوں, آپ نے اپنی غلطی میں کیا کرنا ہے, اقرار کرنا ہے. اگر آپ نے اقرار نہیں کرتے تو اپنی غلطی میں اقرار کرے. خدا سے کہیں کہ اگر میرے باپ دادا کی لعنت کسی نے میرا پیچھا کر دیا, میری برکات روکی ہے. گناہ کیا کرتا ہے, آپ کی برکت کو روکتا ہے. گناہ کیا کرتا ہے, آپ کی ترقی کو روکتا ہے, آپ کے رستوں کو بند کرتا ہے. گناہ نے کیا کیا, ابراہیم کو جدا کر دیا. گناہ کیا ہے اتنا, خدا نے کیا کیا, گناہ کو علیحدہ کر دیا, ابراہیم کو خدا نے علیحدہ کر دیا. ابراہیم کی زندگی دیکھ کے جسے کسی قوموں کا باپ کہا جاتا ہے میرے عزیزوں, اور اس کی آگے دیکھیں, اس کی ہسٹری دیکھیں, اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ بتوں کو پہنچنے والے تھے وہ.
خدا نے ابراہیم کو جب برکت دی تھی، ابراہیم کو خدا نے لیدا کر دیا، وہ دعا میں ٹھہرنا شروع کر دیا۔ جب وہ دعا میں ٹھہرنا شروع کر دیا، بیماری اللہ کے سرے کمی کمزوری اس گھرانے کو چھوڑ کے چلی گئی، اور خدا نے ابراہیم کو کے گھرانے کا کیا کہ برکت دی۔ آج پوری دنیا میں کیا قوموں کا باپ، آج پوری قومیں کیا کرتی، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا نام لے کے دعا کرتی ہے کہ اس کا خدا، وہ اس کا خدا ہے، ہم سب کا خدا ہے، کیا وہ خدا اس کی نسلوں کو برکت دے۔ جب ہم ایمان سے دعا کرتے ہیں، آپس میں اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، میرے عزیزوں، تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ آگے دیکھیں گے میرے عزیزوں کہ پہلا یوحنا نئے عہد نامے کے اندر، پہلا یوحنا اس کا پہلا باب، اس کی 9 آیت میں، اگر اپنے گناہوں کے اقرار کرے، ہمارے گناہوں کی معافی کرے گا، ہماری ساری راستی سے ہمیں پاک کرے گا، سچائی اور عدلیہ ہمیں دے گا۔ جب اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں نا، تو ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف کر دیتے ہیں، ہماری ساری راستی کو پاک کر دیتا ہے۔ اور راستی کیا ہے کہ جو گناہ کے ہر میں لپٹے ہوتے ہیں نا، بیماری کے ہر میں لپٹے ہوتے ہیں پرانی انسانیت کے اندر، جب دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں پاک صاف کرتے ہیں، ہمارے زخموں کو پاک صاف کرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ فلانے شخص نے دعا کی، فلانے پاس نے دعا کی، شفا مل گئی، ان کی پیچھے دیکھیں ان کی محنت کتنی ہے، ان کی راستے دیکھیں کتنی پاک ہے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ جب وہ اگلے بندے کے لیے دعا کرتے تو اگلا بندہ ایٹومیٹک خدا سے پاک کرتے تھے، کیوں؟ اس کی دعا کے اندر طاقت اور قوت ہے۔ جب میں کسی کے لیے دعا کروں گا، میں تب بھی دعا کر پاؤں گا جب میرے اندر وہ قوت طاقت ہوگی۔ اگر میں خود بیماری میں ہوں گا تو اگلے بندے کے لیے دعا کروں گا تو وہی چیز اگلے بندے کے اندر ٹرانسفر ہوگی، بیماری اس کے اندر ٹرانسفر ہوگی۔ آج اپنی غلطی نہ کہ جب اقرار کرتے ہیں عزیزوں، بیماری ہمارے گناہ سے پاس نہ کرتی۔ کچھ لوگ تو خود ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر یہ کمزوری وہ کمزوری ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بدنوں کے اندر دعا کی کمزوری تو نہیں ہے، ہمارے اندر روحانی کمزوری تو نہیں ہے، جسمانی کمزوری تو ہے، روحانی کمزوری تو نہیں ہے، جو ابلیس ہمیں کمزور کرتا ہے، ہمارے بدنوں کو کمزور کرتا ہے۔ بیماری، ٹینشن، پریشانی خدا نہیں لے کے آتا میرے عزیزوں، یہ ابلیس آپ کی زندگی میں لے کے آتا ہے، آپ کی رفاقت کو توڑنے کے لیے، آپ کے گناہوں کے عالم میں لے کے آتا ہے تاکہ آپ کی دعائیں زندگی رکیں۔ جب میں دعا کر رہا تھا نا، میں تو کچھ دن پچھلے دنوں کے اندر میری بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میرے روزے میں ٹھہرنا تھا اور میں دعا میں ٹھہرا ہوا تھا، تو ابلیس میرے بدن کو کمزور کر رہا تھا، تو میں نے خدا سے کیا عہد کیا ہوا تھا، منت مانگی تھی خدا سے کہ اپنی ساری درخواست میں نے روزے کے دوران رکھی، تو خدا نے مجھے ہمت طاقت دی۔ 4 دن کے روزے کے اندر خدا نے مجھے کامیابی کی، آپ سب کی دعاؤں سے خدا نے مجھے برکت دی۔ جانے مجھ سے جو غلطی، میں نے خدا سے معافی مانگی، خدا نے مجھے پاک کیا، بدن برکت دی، خدا نے مجھے ہمت طاقت دی۔ تو آج خدا کا شکر ہے کہ جو دعا کرنے والے ہوتے ہیں نا میرے عزیزوں، وہ 3-3 4-6 گھنٹے دعا کرتے ہیں، انہیں تب چاہ کے مزہ آتا ہے کہ ہم نے دعا کی ہے۔ جو لوگ روحانی طور پہ دعا کرنے والے ہوتے ہیں نا، انہیں جب تک وہ 4-5 گھنٹے دعا نہ کرنے سکون نہیں ملتا، اور جو لوگ 15 منٹ آدھا گھنٹہ دعا کرنے والے تو پھر آدھا گھنٹے کی برکت ملنی ہے۔ جن لوگوں نے بڑی برکت لینی ہے انہوں نے بڑا ٹائم خدا کے آگے گزارنا ہے۔ ہم لیتے ہیں نا فون، ہے نا، فون سے ہم نے کال ہی سننی ہے نا، چاہے فون مہنگا ہو جب سستا ہو، بات ہم ہیلو کر کے کرتے ہیں نا، ہیلو۔ تو آج لوگوں نے مہنگے سے مہنگا فون رکھا ہے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک ماڈل بنانے کے لیے کہ ہمارے ہاتھ میں جو مہنگا فون ہو، لوگ جانے کہ اس کے ہاتھ میں برانڈ کا فون، آئی فون ہے، سیمسنگ ہے، جو برانڈ کے فون ہے، کہ کچھ لوگوں پاس سستے فون ہیں۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو، اگر خدا نے آپ کو مہنگی چیزیں دی ہیں تو سمجھو اس کے پیچھے آپ کے باپ دادا کی برکت ہے۔ آپ کے باپ دادا کتنی محنت کر کے بیٹھے تو آج انہوں نے آپ کو اچھی چیزیں دی ہیں۔ آج ہم بڑی برکت لینا چاہتے ہیں، مہنگی چیزیں ہم یوز کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا، خدا سے ہمیں ٹائم ہی لینا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں خدا ہمیں مسا سے بڑھ دے، اپنی برکت سے بڑھ دے، روح کے مسا سے بڑھ دے، روح کے پھلوں سے بڑھ دے، کہ شرط ہم خدا کیا کر چکے ہیں۔ ہم دعا نہیں کرتے، ہم خدا سے برکت مانگتے ہیں، خدا ہمیں زندگی میں یہ موضوع کرتے، وہ کام کرتے، یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے۔ ہماری ڈیمانڈیں بہت، ہماری دعا کتنی، صرف 5 منٹ اور 10 منٹ ہے۔ ہم گناہوں کے اقرار نہیں کرتے، ہم لوگوں کے آگے جھکتے ہیں، اپنی راستے کو پاک نہیں کرتے۔
اگر یوحنا کو دیکھے تو یوحنا نے کیا کیا؟ اپنی غلطی نہ کی اقرار کرے. خدا کا بندہ کہتے کہ پہلے اپنی گناہوں کے اقرار کر تمہیں معاف کیا جائے گا. آج یہ نہ سوچے کہ جتنے لوگ راست باز دعا کرتے ہیں وہ بے ایمانی بھی کرتے ہیں, دغا بازی بھی وہ کہہ رہے ہیں, فراڈ بھی کہہ رہے ہیں. ہیکل میں 2 لوگ گئے تھے دعا کرنے کے لیے, اور ایک شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اے باپ میں دعا بھی کرتا ہوں, دعا روزے میں بھی ٹھہرتا ہوں, دہیج کے بھی دیتا ہوں, اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرتا ہوں, غریبوں کا خیال بھی رکھتا ہوں. اور اس سے پیچھے شخص سے کھڑا تھا, وہ گناہ گار شخص ہے. اس نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کے اقرار کیا. ادھر لکھا ہے کہ اگر تو اپنے گناہوں کے اقرار کرے گا ہمارے گناہ معاف کرے گا, ہماری راستے کو پاک کرے گا. اس نے اقرار کیا. وہ جو شخص آگے کر رہا ہے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے, خدا نے کیا کیا؟ اسے وہاں سے اٹھا کے پیچھے کر دیا, پیچھے والے کو آگے کر دیا. اگر آج آپ آخر سے اول جانا چاہتے ہیں اور اول سے آخر جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی سیٹوں کو چھوڑو, اپنی زبانوں کو کھولو اور اقرار کرو کہ میں تیری بیٹی تیرا بیٹا گناہگار تھا, میں نے دعا کرنی چھوڑ دی, میں تیرے راستوں کو بھول گیا تھا, میں گناہ کی آڑے میں لپٹ گیا تھا. آج میری راستے کو پاک کر اور میں سچے دل سے تیرے پیچھے چلنا بن جاؤں. پھر ہماری زندگی کے اندر کیا ہوگی؟ نجات آئے گی, وفاداری کی برکت آئے گی. آپ جو فضول خرچے کرتے ہیں نا, بیماری کے اندر پیسے لگا دیے, فضول کرتے, جب دعا کے مسئلے میں آپ ہوں گے نا میرے عزیزو, یہ ساری چیزوں سے آپ کو نفرت ہونی شروع ہو جائے. پھر آپ کے ایک ہی موٹو ہونا ہے کہ میں دعا کروں. جب میں نے سٹارٹنگ میں دعا کرنی, میں اپنی بات بتا رہا ہوں, جب میں نے سٹارٹنگ میں دعا کرنی شروع کی نا, جب خدا نے مجھے چنا تو میں نے جاب سے آنا فریش ہونا تو میں نے 4 گھنٹے دعا کرنی. کہ جب مجھے پتا چلا خدا نے برکت دینے شروع کر دی تو میری پریئر کا ٹائم نہ کم ہونا شروع ہو گیا. پھر میں نے اپنے اندر ایک چیز فیل کی کہ جب میں 4 گھنٹے دعا کرتا تھا تب خدا کا مسئلہ کچھ اور تھا, میں 2 گھنٹے دعا کرتا مسئلہ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے. پھر میں نے اپنے خادمین سے بات شیئر کہ اپنی دعائی زندگی کو بڑھاؤ, کلام کو پڑھو. پھر میں نے اپنی واپ سے روٹین کو لے کے آیا تو خدا کا شکر ہے کہ وہی جو برکت مجھ سے دور جا رہی تھی وہی برکت خدا نے مجھے واپ سے دینی شروع کر دی. آج لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا, جواب نہیں دیتا. آج ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ خدا کے کان لگے ہوتے ہیں. جب انسان کا نیا رشتہ ہو نا, نیا رشتہ ہو تو اس کی بڑی محبت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی, جتنا مرضی بیزی ہو, چاہے اپنے ماں باپ کی کال مس کر دے, اس کا میسیج کا جواب نہ دے, اس لڑکی کا اس لڑکے کا میسیج فوری طور پہ وہ دے دے گا. اتنی محبت ہوتی ہے ان کے اندر. ایسے ہے نا. اب وہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں جسمانی طور کے رشتے میں اتنی ایک قوت نظر آتی ہے کہ ہماری جواب ملتا ہے, پھر پر جواب ملتا ہے, کہ ہمیں جواب ملتا ہے کہ ہمارا ہسبینڈ میں جواب دیتا ہے, جو باقی لوگوں کا دے یا نہ دے, میرے دعاؤں کا جواب دیتے. اب میں خدا کی بات بتانا چاہتا ہوں, جو خدا کے پیارے جو خدا کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, اب انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کے جواب کیسے واپسی آتے ہیں. چاہے خدا جتنا مرضی بیزی ہو, جو اس کے پیار کرنے والے جس کے کلوز ہوں گے ان کی وہ دعاؤں کا جواب 1 سیکنڈ میں دے گا. وہ کہ جتنا خدا کو ٹائم دیں گے, کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بیزی ہوگا, خدا کبھی بیزی نہیں ہوتا. بہت انتظار کرتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں مجھ سے پکارے, میں ان کی دعاؤں کے جواب کو سنا. بہت انتظار کرتے ہیں, جیسے ایک باپ آپ کی پکار سننے کا انتظار کرتا ہے کہ میری بیٹی مجھ سے بولے کہ بابا یہ کام کرنا ہے, تو صدا خدا ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے انتظار کرتا ہے. میرے سیزن پرانے عہد نامے میں دیکھیں گے, یمیہ نبی کی کتاب ہے, یمیہ کی کتاب, اس کا 29 باب اس کی 12 سے 13 آیت میں دیکھیں گے کہ تب تم میرا نام لو گے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری دعا سنوں گا, اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہو گے. ہلیلویا. خدا کا بندہ یمیہ کہتا ہے کہ تب تم میرا نام لو گے, تم مجھ سے دعا کرو گے, میں تمہاری سنوں گا. یہ خدا سے بات کر رہا ہے, خدا سے کہہ رہے ہیں.
یمیہ نبی وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی صورت نہ بنی تھی اور خدا نے اس کے وجود بننے سے پہلے سے چن لیا تھا. اس نے اپنی قوم کے لیے آنسو بہائے, یہ اپنی قوم کے لیے رویا تاکہ میری قوم کے فتح پہ جائے. اس نے اپنی قوم کے لیے آنسو بہائے ہیں, اس نے بہت ساری دعائیں کی ہیں, اور آگے کہتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. اب پورے دل سے کیا طالب ہونا, میں دعا کرنی ہے. آج اب کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا جواب ملے, تو آج پورے دل سے میں طالب ہونے کی ضرورت ہے. میرے سے آج اس مشکل پریشانی کے اندر ہم نا, تو ہمیں تو چاہیے رات کو خدا کے کیا کرنے, قدم پڑھنے کے چاہیے. وہ خدا میں بچا کے رکھنے والا, جس طرح اس نے قدم پکڑ لیے, مریم نے, یعقوب نے پکڑ لیے, 10 کوڑی خدا کے آگے جھکے کسی کے قدموں میں آگے. آج ہمیں خدا انہیں ڈھونڈ رہا, انہوں نے پایا. آج ہم ڈھونڈتے ہیں, ہم پاتے کیوں نہیں, کیونکہ پورے دل سے ڈھونڈتے ہیں. ہم کچے دل سے ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو دعا کر لیے, سنیں گی تو سنیں گی, یہ نہیں سنیں گی تو نہ سنیں گی. اور کچھ لوگ جب دعا کرتے ہیں کہتے ہیں خدا ہم پہ گہرے بیس کھولیں, ہم خدا کی آواز پہ سنیں. کافی لوگ آج بیٹھی ہے, جب وہ خادمینوں کو دیتے ہیں خدا ان سے باتیں کرتے ہیں, خدا نے بتاتا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا ہونا ہے, تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ سٹارٹنگ میں دعا کرنے شروع کر دیتے ہیں, جب وہ انتظار کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں لوگ پتہ نہیں خدا نے میرے ساتھ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. میرے عزیزوں, خدا آپ کی آواز کو سنتے ہیں, اور اس کی آواز کو سنیں, اس کی آواز کو نہیں کیسے سننا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میرے عزیزوں کہ آج آپ کی دعاؤں کا جواب ہے, تو آج کیا کریں, خدا کیا کریں, اپنی زندگی کے اندر ویلکم کریں. آج ہم نے بائبل نہیں کھولی, دعا نہیں کی, تو آج خدا کیا کہ عہد کرے کہ جس طرح یمیہ نبی کو خدا نے اس کی ماں کے پیٹ میں چن لیا تھا, کہ واحد یہ میرا خیال ہے نبی ہے کہ کسی اور باقی نبی کے نہیں, واحد یہ نبی جنہیں خدا نے پیٹ میں سے چن لیا تھا, جس سے خدا نے برکت دی. اور اس نے کہا کہ تم ڈھونڈو گے تو پاؤ گے جب پورے دل سے خدا کے طالب ہو. ہم نے آج خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. آج یہ نہ ڈھونڈے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے. خدا کو ڈھونڈے, جب خدا آپ کے پاس ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوگی. میرے سے دینے والا وہ جب وہ بیابان میں من برسا سکتا ہے, تو آپ کو آج آج کے موقع میں آج اس روحانی بیتوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. آج آپ خدا کے روحانی بیتوں کو جاننا چاہتے ہیں, دعا کا کیا کریں, دعا کی زندگی بناتے ہیں. آج کلام کو پڑھنا شروع کر دے, کوئی آپ کو خطرہ پریشانی آپ کو چھوڑ نہیں سکے گی جب دعا میں آپ ٹھہریں گے. ان خادمینوں نے کیا کیا, دعا کی ہے. آج بڑے بڑے خادمینوں کو ہم دیکھتے ہیں, ان کے پیچھے دیکھیں دعا کی, اور دعا کے اندر لکھیں کہ جس گھرانے کے اندر خدا کا نام لیا جاتا ہے وہ گھرانہ کبھی ڈبایا نہیں جاتا. اب ابلیس نے چھو نہیں سکتا ان کی نسلوں کو, ان کے کپڑوں کو, ان کے بدنوں کو نہیں چھو پاتا جس گھرانے کے اندر دعا ہوتی ہے. آج ہماری دعا کی لیمٹ کتنی ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں 5 منٹ کی دعا کی, دلی دعا آتی ہے, ہم نے دعا کی شکر ادا کی, ہم جاب پہ چلے گئے, واپسی ہے دعا کی, اپنے بستر پہ دعا کی سو گئے. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو لوگ بستر پہ دعا کرتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, ان کی بات بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے یہ گناہ ہے کہ ہم بستر پہ بیٹھ کے ہم دعا کرتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں. کلام ایک پاک ہے, وہ خدا کی ذات پاک ہے, کیونکہ بستر میں جب بیٹھ کر دعا کرتے ہیں, آپ لیٹ اٹھ پہ بیٹھتے ہیں, کھانا پینا کھاتے ہیں, تو وہ کیا ہوتی ہے, چیز ناپاک ہے. وہ تو خدا کا کلام کیا پاک ہے. خدا کے لیے اپنے مصبے پہ آپ بیٹھو, جو مصبہ آپ نے رکھا میرے چیزوں, وہاں دعا کرو, وہاں کلام پڑھو, کیوں خدا کا کلام پاک ہے. وہ چیز کو ناپاک نہ کرو. وہ ناپاک چیز ہے, جہاں بیٹھتے آپ سوتے ہو, آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں, آپ کا بدن کہاں سے پاتے ہو, کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے. تو ایک مسئلے بیٹھو. جتنے خادمین ہیں, جتنے پیغمبر ہیں, جتنے نبی, انہوں نے کیا کیا, مسئلے بنائے. مسئلے بیٹھ کے دعا کرتے. اکثر لوگ میں دیکھتا سوتے دعا کر دیتے ہیں, تو صبح اٹھتے سوتے اسی جگہ پہ دعا کر کے چلے. یہ چیز نہیں ہے. پھر خدا نے برکت بھی آپ نے دینی. میرے سے جب اٹھتے ہیں خدا کی شکر ہے ضرور کرو اپنے بستر, مگر جو پراپر آپ کی دعا کے, اگر خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو دعا کرو, مسئلے بیٹھو. پھر خدا سے باتیں بھی کرے گا اور خدا کے بیتوں کی آپ کو جاننے گا. آج آپ کی زندگی خالی ہے, تو آج اپنی زندگی کو دعا کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے, خدا کے بیتوں کو آپ جانو گے. اور اسی کی کتاب میں دیکھیں, یمیہ کی کتاب اس کا 33 باب اس کی 3 آیت میں لکھیں کہ مجھے پکارو میں تجھے جواب دوں گا, اور بڑی بڑی اور گہری گہری باتیں تجھ کو, کہ مجھے پکارو میں تجھے جواب دوں گا, اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پہ ظاہر کروں گا.
हालेलुया, कि मुझे पुकारो। अब खुदा का बंदा खुदा से बातें करे, खुदा से कह तू मुझे पुकार और मैं बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिन्हें तू जानता नहीं है। आज लोग कहते हैं ना कि खादिम नबूवत कर दे किसी जिंदगी के वाले, कहेंगे पादरी साहब आपको कैसे पता चल गया? वो खुदा का रूह मेरे से बताने वाला। आज इन बातों को आप जानना चाहते हो तो आज खुदा की गहरे बेतों को आप जानना, तो उसकी गहराई में जाना चाहते हो तो आपने उसकी गहराई के अंदर जाना पड़ना, आपको अपने आप को उसके अंदर डीप करना पड़ना है। अगर आपको समुद्र की गहराई को जानना होता है ना, तो आप समुद्र की गहराई के अंदर जाते हो, फिर आपको पता चलता है कि समुद्र की गहराई है कितनी है। अगर आप खुदा के बेतों को जानना चाहते हैं तो 5 मिनट की 10 मिनट की दुआ इनफ नहीं है। आज अपने आप को उसके अंदर डीप करना, आपने उसके जब डीप में जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे तो आपके ऊपर अपने गहरे बेतों को खोलेगा, अपने मकासद को खोलेगा और आप खुदा की कुदरत को जानेंगे। वो आपकी दुआओं का जवाब देगा। कोई इब्लीस की लानत तस्वीरें आपकी दुआ को रोक नहीं पाएंगे। जब दानियल ने दुआ की तो दानियल के दुआ का जवाब लिखा उसी दिन वापसी आ गया था। 21 दिन उसकी क्या हो दुआ का जवाब रोका गया। जब आप दुआ करते हैं आपकी दुआ का जवाब रोका जाता है तो इब्लीस जितनी मर्जी कोशिश करने, खुदा आपके लिए क्या करेगा? रूहानी फौजों को आसमान से भेजेगा कि जा मेरे बेटे और मेरी बेटी की क्या कर, इस दुआ के क्या कर जवाब उसके दे। क्या कि खुदा ने दुआ को सुन लिया, मुसीबत में न रह, परेशान ना, खुदा हमारी दुआ को कहते हैं जवाब देने वाला। जब हमने रोजा रखा 4 दिन का मेरे चीज़ों, तो मेरा एक काम था, मैंने जिस मकसद के लिए काम रोजा रखा, खुदा ने अपनी बेत खोले, खुदा ने बरकत भी दी। तो दूसरे दिन ही खुदा ने मेरे रोजे के जवाब दे दिया कि मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की कि खुदा वाकई जब दुआ उस टाइम ठहरते हो खुदा की दुआओं का जवाब देता है। मेरे घर वाले मेरी फैमिली चीज़ का गवाह है। तो खुदा ने उस दिन क्या किया? मेरी दुआओं का जवाब दे दिया कि ये नहीं कि मेरे जब दुआ को मेरा रोज़ा मैंने जिस मकसद से रोज़ा रखा खुदा ने पूरा कर दिया कि मैंने रोज़ा खोल दिया। नहीं, मैंने 4 दिन के बाद अपना रोज़ा खोला था। मैंने दुआ में ठहरा। क्यों? कि वो खुदा ने एक बरकत मुझे दे दी, शुक्रगुजारी कर रहा खुदा की, तो बाकी भी खुदा आपने क्या करें? कलाम के बेतों को मुझ पे खोले। आज लोगों को मैं देखा, लोगों को जब खुशी मिलती है, उनकी दुआओं के जब जवाब आते हैं, वो लोग क्या करते हैं? शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं, कहते हैं चलो जी आज खुदा ने हमारा काम कर दिया, जिस मकसद ने रोज़ा रखा था वो मकसद मुझे पूरा आ गया। मुझे जॉब चाहिए थी, जॉब मिल गई, घर चाहिए था, घर मिल गया, औलाद चाहिए थी, औलाद मिल गई, बाहर जाना, बाहर जाने के खुदा ने मुझसे मैंने बरकत मांगी, मुझे बरकत मिल गई। उसके बाद खुदा कौन, मैं कौन? फिर वो मसबा, वो बाइबल हम इंतज़ार करती रहती है कि हम उस मसबे में बैठे ही नहीं बैठे। हमने अपनी ज़िंदगी को चलाना है। जैसे हम गाड़ी लेके चलाते हैं ना, गाड़ी को हम चलाते हैं, उसकी सर्विस को पूरा करते हैं, तो हमने अपनी ज़िंदगी को भी चलाना है। दुआ के सिरे से अपनी ज़िंदगी को चलाते रहना, कंटिन्यू रखना है। ये नहीं खुदा ने बरकत दे दी, आज अब तरक्की पर जाना चाहते हैं, चीज़ों मुसीबत तो परेशानी में, तो दुआ रोज़े में ठहर, दुआ करो, खुदा आपको बरकत देने वाला, खुदा आपको मुसीबत परेशानी से निकालने वाला। कितने जाने दुआ करते हैं मेरे से? कितने खानदान दुआ करते हैं जो खानदान के सिर में दुआ करते हैं? आज के वक्त में मेरा ख्याल है कि कम से कम 40% लोग जो खानदान के सिर में दुआ करते हैं, 60% लोगों को पता नहीं खुदा है कौन है। उन्हें ये नहीं पता खुदा यीशु मसीह कौन है। उन्हें दुआ करने का तरीका नहीं पता। कुछ लोगों को पूछो कब दुआ करो तो ये नहीं पता क्या करेंगे, हमारे भाव पढ़ने शुरू कर देंगे। उन्हें दुआ करने का पता नहीं है, उन्हें दुआ करने के लफ्ज़ नहीं पता, उन्हें दुआ करनी क्या। क्यों? कि हमारे जो लीडर बैठे, हमारे जो पासवान बैठे, जो नीतीश करते हैं, हमारे बेटों के क्या अच्छी तरबियत नहीं दी जा रही। उन्हें दुआ करने का तरीका नहीं पता कि उन्हें दुआ कैसे करनी है, कि हमने कितने मिनट दुआ करनी है, हमने खुदा से कितनी देर रफाकत रखनी है, 5 मिनट दुआ करनी, 10 मिनट दुआ करनी, दुआ में हमने क्या मांगना क्या नहीं मांगना ये हमें पता ही नहीं है। हम सबसे पहले अपनी बड़ी लिस्टों को आगे रख देते हैं कि सुबह मेरे घर के बाहर BMW खड़ी हो, सुबह मेरे पासपोर्ट में वीज़ा लगा हो, सुबह मेरे पास घर हो, जॉब और पैसा हो। ये चीज़ें आपको खुदा ने देनी है। वो चीज़ है जो आपके पास नहीं, वो मांगो तो के अंदर खुदा की मस्सा मांगो, खुदा से हिकमत मांगो, अक्ल मांगो, खुदा के रूह को मांगो, खुदा आपको लफ्ज़ों की तरतीब दे, दुआ करने की बरकत दे। आपके अंदर जो परेशानी है, उदासीपन है, वो क्या करे? खुदा ख़त्म करे। काम करना। कुछ लोगों के क्या होते हैं, दुआ करने से कहता फल ही मिल जाते हैं। अब कुछ लोगों को पता नहीं हमारे पास रूहानी नेमतें हैं क्या, रूह के फल क्या। अब ये नहीं कि आपने गैर ज़ुबान बोल ली तो आपको पता चलना कि रूह कुद्दूस की बरकत ही है।
روح کے نعمتیں ڈفرینٹ، روح کے پھل ڈفرینٹ ہیں. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں ہمارے پاس روح کی اس کی نعمتیں ہیں یا نہیں ہے. ایک شخص کو غیر زبان بولنے کا مجسمہ مل گیا، اس بڑا خوش ہوا کہ مجھے 3 لفظ مل گیا، خدا نے میں دعا کے 3 لفظ مل گئے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے، اپنی برکت کو چھپا رہا ہے لوگوں سے. اب وہ ڈرتا کیا کہہ رہا ہے، غیر زبان میں دعا نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، اپنے توڑے کو دبانا شروع کیا. اس نے ایسے اپنی واز کو دبایا کہ وہ واز کے اندر ہی دبے کہ اس سے کیا وہ برکت چھین کے خدا نے کی دوسرے کو دے دے. کیوں؟ ہم ڈرتے ہیں میرے عزیزوں، جب ہمیں برکت مل جاتی ہے، ہم دعا میں جب ٹھہرتے ہیں تو لوگ ہمیں ڈرا دیتے ہیں کہ آدھی رات کو دعا نہ کرنا، غیر زبان میں نہ دعا کرنا، اب ابلیس آ جائے گا، آپ کو ڈر لگے گا، یہ ہو جائے گا. ان لوگوں کا مائنڈ ایسا فکس ہوتا ہے، وہ بیچارے رات کو دعائیں نہیں کرتے. دعا سے کیا آتا ہے، جب دعا میں ہم ٹھہرتے ہو، متی کے انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جب دعا کرو تو اپنا دروازہ بند کر لو اور خدا کے آگے چکو، اور خدا کو کیا کرنا ہے، بدلنے والا ہے. خدا سے باتیں کرو، اس سے پرسنل رفاقت رکھو، دعا کرو. وہ آپ کو کیا کہتا ہے، خوشحالی بدلتا ہے. اور خدا کا بندہ پلوس کہتا ہے کہ بنا ناگا دعا کر خوش رہو. پھر کہتا ہے خوش رہو، دعا کرو، ہر بات میں شکر ادا کرو. آج ہمیں دعا کرنے کی ضرورت، آج کہتے ہیں دعا کرنے کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ کیونکہ آج جب ابلیس پہ کیا کہتے ہیں، زیادہ غلط کر رہے ہیں. ہمارے خاندانوں کو کمزور کر، ہمیں نسلوں کو، نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو کیا کہہ رہے ہیں، اب ابلیس کیا کہہ رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، غلط رستوں پہ لے کے جا رہے ہیں، دعائیں زندگی کو روک رہے ہیں. آج ان کی جوانی جو سی یا ابلیس نے کیا کیا ہے، ان کی گناہ کی حالت پڑے. کیوں؟ مصیبت تو پریشانی میں کیوں ہمارے لوگ آج پھنسے ہیں؟ کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے، ہم غیر مودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دعا نہیں کرتے. ہم دعا کو کاش کرنا شروع کر دیں کہ ساری مصیبتیں پریشانی آپ کے گھرانے سے کیوں نہیں دور ہونا شروع کر دیں. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر سے مصیبتیں چلی جائیں، میری زندگی میں مصیبتیں چلی جائیں. آپ جب زمین کی انتہا کے اندر بھی ہوگا نا، تو جب خدا کے ساتھ ہوگا، خدا کے اندر ہوگا نا، اور خدا کے طرف جھکنے والے ہوں گے، تو بیابان کے اندر بھی خدا ان کے ساتھ خوشحال تھے. جب زمین کی انتہا کے اندر بھی ہوں گے نا، تو آپ خوشحالی میں ہوں گے، تو آپ کوئی مشکل پریشانی کچھ نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہ خدا آپ کے ساتھ. ہلیلویا. تو آگے دیکھیں گے زبور کی کتاب، اس کا 18 باب، زبور 18 اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں گے کہ اپنی مصیبتوں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی، اور اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی، اور میری فریاد کو جو اس کی حضور تھی اس کے کانوں میں پہنچی. ہلیلویا. اب اس ہیکل کی بات کر رہا ہوں، اس آواز کی آواز کر رہا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جو پیالے خدا کے حضور اکٹھے ہوتے ہیں نا، روحانی پیالے جن پہ آپ کی دعائیں اکٹھی ہوتی ہیں، وہ ہیکل کے اندر ہوتے ہیں، خدا کے حضور مسئلے پہ ہوتے ہیں. تو لکھا اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی، میری فریاد کو سنی، اس کے حضور تھی کہ اس کے کانوں میں پہنچی. اب ماں کی پکار جب بچہ روتا ہے کہ کس کے کانوں میں پہلے پہنچتی ہے؟ ماں کے کانوں میں پہنچتی ہے نا. باپ چاہے سویا بھی ہو، باپ اس کے پاس بھی لیٹا ہو، تو اٹھنا ماں نہیں ہے، باپ نے نہیں اٹھنا. تو جب جس نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے دنیا میں بھیجا ہے، زندگی دی ہے، جب آپ اپنی مصیبت میں خدا کو پکاریں گے، اس سے فریاد کریں گے، تو آپ کی دعا جو سے کہ سیدھا خدا کے کانوں میں جائے گی. تو وہ 7 آسمانوں سے کیا کرے گا، اسے کھول کے اسے کیا کرے گا کہ میری بیٹی نے مجھے پکارا، میری بیٹی نے پکارا، اور آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا. آج اپنے پریکٹیکل کرنا شروع کر دیں. آج پریکٹیکل کریں میرے سیدھو. آپ کی زندگی مشکل پریشانی بیماری ہے، ابھی دعا کریں اس بیماری کو ڈانٹے، وہ بیماری چلی جائے گی. اگر آپ کے گھر میں کام نہیں ہو رہے، بے روزگاری ہے، وہ یسوع کے نام سے مصیبت پریشانی سے نکالنے والا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا خدا کے کان تک پہنچے نا، تو آج اپنی مصیبتوں سے پکارنا شروع کر دیں اور آپ کی فریاد کو سنیں گا. یہ نہیں کہ خدا نے صرف خادمینوں کو چنا تو ان کی دعاؤں سننا ہے، راز بازوں کو بھی خدا نے چنا جو ایمانداری سے خدا کے آگے دعا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پوری دنیا کے اندر پاسٹر تو نہیں ہے نا، خدا نے چند لوگوں کو چنا نا، تو کلیسیا کی بھی دعا خدا سنتا ہے. اب جب پترس پکڑا گیا تھا تو پترس کے پیچھے کون دعا کر رہا تھا میرے عزیزوں؟ کلیسیا دعا کری تھی. اور لکھا ہے کہ اس جیل کے باہر کون تھے؟ 2 پہرےدار تھے، وہ سو رہے تھے، اور فرشتہ جیل کے اندر آ گیا. اس نے کیا کیا؟ پترس کی پسلی میں ہاتھ لگایا. جب آپ دعا کریں گے نا،
تو خدا ان لوگوں کو جگائے گا جو سو چکے آپ کے کام کرنے کے لیے میرے سیزن، ان کی پسلی پہ ہاتھ لگائے گا کہ چل بیٹا ان کا کام کر، تو سو رہا ہے ان کا کام کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی پسلیوں تک ہاتھ پہنچے فرشتے ہیں تو آج ضرورت ہے کہ آپ دعا میں ٹھہرنا شروع کریں۔ آج مصیبت پریشانی میں جانا نکلنا چاہتے تو آج اپنے کیا کریں، دعا کی زندگی بنا دیں۔ میں نے ارادہ کر لیا، میری جاب چھوڑ گئی، میں آپ کو سچ بتا، میری جاب چھوٹ گئی ہے تو میرے دل میں خدا نے بات ڈالی، پتہ نہیں خدا کے کیا پلان ہے، تو میں نے اب سوچا کہ میں خدا آگے کہ جتنا ٹائم ہے خدا آگے تو اتنا جاتا میری جاب نہیں ملتی، فضول کاموں میں جو گزارنا، فضول باتوں کے اندر وہ ٹائم خدا آگے کہ گزاریں گے، خدا اپنی بہتر کو کھولیں گے۔ یہ بھی جاب ہے خدا کے آگے جھکنا، دعا کرنا۔ راہ کے پہلے میں دعا کرتے شاگرد دیکھے، راہ کے پہلے میں دعا کرتے تھے، 3 ٹائم وہ دعا کرنے جاتے تھے۔ آگے بات کریں گے، اس کے بعد آخری حوالہ پڑھ کے میں ختم کروں گا۔ اب پترس اور یوحنا کہاں جا رہے تھے؟ دعا کرنے جا رہے تھے نا۔ پترس اور یوحنا دعا کرنے جا رہے تھے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے ہیکل کے پاس لنگڑے کو شفا بھی دے دینی ہے۔ اب پترس اور یوحنا ایک ساتھ جا رہے ہیں، اور جو لنگڑا باہر بیٹھے بھیک مانگ رہے ہیں ہیکل کے باہر، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پترس کی طرح یوحنا کی طرف دے رہے ہیں کہ میری طرف آ رہے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے پیالے کو ہلانا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے سونا چاندی سے مل جائے۔ کیا مل جائے؟ سونا چاندی مل جائے۔ تو میں کیا ہوں گا؟ اپنے 3 دن کی خوراک کیا کروں گا؟ بندوبست کر لوں گا، مہینہ ہی کر لوں گا۔ اب اس کلام کے اندر لکھے اور رسولوں کا مال کے اندر دیکھا میں کہ جب پترس اور یوحنا اس کے پاس بیٹھ کے وہ ڈر بھی گیا، گھبرا بھی گیا کہ مجھے کہ مارنا نہیں۔ جب اس کو پیالے کو ہلا رہے تھے، اس نے کہا، ایک میں نے بتایا نا کہ روحانی پیالہ بتا رہا تھا کہ روحانی پیالہ ہے۔ اب وہ بھکاری کیا اس کے اندر کیا کر رہا ہے؟ سونا چاندی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تب پترس نے یوحنا نے کیا کیا؟ اس پیالے کے اندر کس کا نام ڈال دیا؟ اس نے یسوع کا نام ڈال دیا۔ ان کے اندر ایک طاقت، ان کی دعا کے اندر طاقت تھی۔ انہیں ایمان تھا کہ ہم دعا کر کے ہیں، دعا کرنے جا رہے ہیں، ہم یسوع کے نام سے حکم دیں گے، یہ لنگڑا جو جنم کا لنگڑا کیا ہوگا؟ اٹھے گا اور چلنا شروع کر دے گا۔ وہ جنم سے کیا کہہ رہا تھا؟ پیدائشی کا تھا، لنگڑا تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ جب اس پیالے کے اندر یسوع کا نام گیا تو وہ لنگڑا کیا ہوا؟ چلنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یسوع کا نام آپ کی زندگی کے اندر کام کرے اور آپ کے رکے کام بحال ہو، جو کام ٹیڑھے ہو چکے، آپ کی زندگی ٹیڑھی ہو چکی، گناہ میں جا چکے میرے عزیزو، تو آج کیا کریں؟ دعا کرنی شروع کر دیں۔ کچھ بننا چاہتے ہیں، سرفرازی میں جانا چاہتے ہیں، دعا میں ٹھہریں، خدا سے بولیں کہ میں تیری بیٹی تیرا بیٹا، میری دعاؤں کی زندگی کو بڑھا، اپنے پھلوں کو بڑھائیں، خدا آپ کی نسلوں کو برکت دے گا۔ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر خدا سے آپ کام لے گئے، تو چاہے زمین کی انتہا تک، چاہے مشکل پریشانی کیوں، دعا ایک ایسا ایک خدا نے برکت دی ہے۔ تو خدا میں کیا کہتا ہوں؟ میں دعا سے خدا جلالی کام کرتا ہوں۔ جب شاگردوں نے پوچھا تو ہمیں دعا کیسے سکھا؟ شاگردوں کو خدا نے دعا سکھائی۔ کیوں؟ جب خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو چننا تھا، کیا کیا؟ آدھی رات دعا کی۔ تو آج میں کیا کہنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کتنا خدا ٹائم دیتا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں رات کو 3 بجے دعا کروں تو آپ بھی 3 بجے اٹھ کے دعا کرو۔ ہر ایک اپنا جب خدا وقت لے گیا، آج رات کے دعا کریں گے کہ واقعی جب آدھی رات میں دعا کرتے ہو کہ پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور خدا جاگ رہا ہوتا ہے، اور آپ خدا سے کیا کرتے ہو؟ باتیں کرتے ہو۔ خدا کے فرشتے آپ کے پاس آئے ہوتے ہیں، آپ خدا سے باتیں کرتے ہو، جیسے ایک باپ بیٹی سے بات کرتے ہیں۔ آج اپنے خدا سے باتیں کریں، آج اپنی کرسی رکھ لیں، سامنے ٹیبل رکھنے، اس ٹیبل کے سامنے آپ نے فیل کرنا ہے کہ خدا کا تخت لگ چکا ہے، خدا یسوع مسیح سامنے بیٹھے اور مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، مجھ سے باتیں کر رہی ماں، مجھے دعا کو سن رہا ہے۔ جب دعا کریں گے آپ کے بدنوں کے اندر ایک روحانیت آئیں گی، آپ کے آنسو بہیں گے، آپ کہیں گے سکون آئے گا، ایک بے چینی جو ہوتی، ٹینشن پریشانی، خدا سب دور کر دے گا، اور آپ خدا کی بیٹی میں کیا ہوں گے؟ ایک فضل کو حاصل کریں گے، خدا کی حضوری آپ کے اوپر ہوگی۔ ہلیلویا۔ آخری حوالہ دیکھیں گے، اس کے بعد کلام کو ختم کریں گے۔ نئے عہد نامے کے اندر مرکز کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 24 آیت میں لکھا میرے عزیزوں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم نے دعا میں مانگا یقین کرو تمہیں مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ ہلیلویا۔ یقین رکھو، جو دعا میں تم نے مانگا تمہیں مل گیا اور تمہیں مل جائے گا۔ یہ پولس، یہ مرکز کی انجیل ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے اندر خدا کا وعدہ ہے کہ آپ نے دعا کی ہے، اگر آج رات آپ نے دعا میں جو مانگا ہے سمجھو آپ کو مل گیا۔ آپ نے بیماری کو ڈانٹا، بیماری چلی گئی ہے۔
آپ نے باہر جانے کو سوچا، باہر چلیں گے، صبح کا دن آپ کے لیے برکت کا دن ہوگا. خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کام کرنا شروع کر دیا. اور میری بھی دعا آپ کے ساتھ ہے، اگر خدا آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، مصیبتوں پر سے نکالنا چاہتا ہے. وہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اگر آپ نے مانگے، اصل ہم دوڑ کرتے ہیں نا کہ ہم شک کرتے ہیں پتہ نہیں ملتا یا نہیں ملتا. شک وہی کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، کیا ہوتی ہیں ان کی زندگی میں خدا جلالی کام کرتا ہے. اگر آج میرے سے تو آپ نے اولاد مانگی ہے، بیٹوں نے، خدا نے آپ کو اولاد دے دی. جاب مانگی، جاب مل گئی. ترقی مانگی، خدا نے آپ کو ترقی دی. ایمان رکھے اور آنے دنوں میں آپ خدا کے نام کی گواہی دیں گے. اور میرا ایمان ہے کہ آج رات سے آپ اپنی زندگی کو آپ تبدیل کریں گے، اور آج رات سے کیا کریں، مثبت بنانے شروع کر دیں. دعاؤں کو دعا کے آگے جھکنا شروع کر، نام کو کھول لیں. آج سارے اپنے پرانے نشانے کو بھول جائیں اور خدا کو بولے کہ میں تیری بیٹی، تیرا بیٹا آج کیا کرتا ہوں، تیرے آگے جھکتا ہوں. میری لفظوں کی ترتیب دیں. جب آپ خدا کے ضرور ٹھہریں گے تو آپ کی دعا سے کہ آپ کے گھرانے نجات لے کے آئے گا. آپ کے گھرانے کے اندر، آپ کے شہر کے اندر سرفرازی ہوگی. میں خدا کے عظیم خدا کا کلام سنا تو گواہی کو شیئر کر رہے تھے. کہتے ایک شخص نے جاب چھوڑ دی. تو کہتے اس شخص نے کیا کیا، رات دن دعا کرنی شروع کر دی. تو لوگوں نے پوچھا کہ تو نے دعا کرنے سے کیا حاصل ہوا ہے. اس نے کہا اس ملک کے اندر جو بیداری ہے، نجات ہے. یہ میں رات دن میرے کہ وہاں کے بتایا تھا کہ کچھ نوجوان بیٹے جنہیں پتہ نہیں تھا خدا کا، تو اس نے دعا کی خدا ملک میں کیا کہ بیداری لے کے. تو بتا رہے تھے وہ کہ جس جگہ وہ شخص دعا کرتا ہے گھٹنے ہو کے، وہ جگہ کیا تھی، وہ گھٹنے ایسے کر کے زمین پہ جا چکی تھی. تو جب آپ گھٹنے ہو کے دعا کریں گے تو اگر اس شخص کی دعا سے خدا ملک کے اندر بیداری لے کے آتا ہے، تمہارے گھرانے کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے کاموں کے اندر بھی لے کے آ سکتے ہیں. ہلیلویا. تو خدا آپ کے گھرانے کو برکت دے، اور آپ کے کلام کے سے خدا آپ کی نسلوں کے، آپ کے کاموں میں، آپ کے رزق پانی میں خدا برکت کا وسیلہ ٹھہرے. خدا سب کو برکت دے.